السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ جہاں تک نفل کا معاملہ ہے تو میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ نفل کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی چاہے آپ کو کوئی عذر کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں آپ بیٹھ کر کے نماز نفل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ آتا ہے سنت کا اور فرض اور واجبات کا، کیا ان کو ہم کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ سنیے، اگر ہمیں اتنی تکلیف ہے جو برداشت نہیں ہو پا رہی اگر ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے، ناقابل برداشت تکلیف یعنی ہماری برداشت سے باہر ہے، اس کو ہم سہن نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جس طرح آپ کو سہولت ہے اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں رکوع سے سجدہ جانے میں تکلیف ہے، تو اس صورت میں آپ شروع ہی سے بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ کرسی رکھ لیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد آپ رکوع کر لیجئے۔ اگر آپ کو کھڑے کھڑے رکوع کرنے میں تکلیف ہے تو رکوع کا جب نمبر آئے تو آپ کرسی پر بیٹھ جائیں اور رکوع کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو صرف سجدہ کرنے میں تکلیف ہے، رکوع کر سکتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے ہیں تو آپ رکوع کیجئے کھڑے ہی، اور پھر جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو اپنی زانوں پہ رکھ کر کے اور جھک کر کے سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دھیان رکھیے کہ جب رکوع کرتے ہیں بہت سے بھائی ہمارے تو وہ زانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور رکوع میں جھکتے ہیں، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو باہر اس طرح نکال لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا ہے آپ کو، رکوع سجدہ دونوں ایک ہی طرح ہونے ہیں۔ فرق آپ کو یہ کرنا ہے کہ رکوع میں آپ تھوڑا کم جھکیں گے اور سجدے میں آپ تھوڑا زیادہ جھکیں گے۔ اگر آپ دونوں میں برابر جھکتے ہیں یا رکوع میں زیادہ جھکے ہیں اور سجدے میں کم جھکے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا سجدہ نہیں ہوا ہے۔ سجدہ جب ہی آپ کا ہوگا جب آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں گے۔ تو آپ کو فرق کرنا یہ ہے کہ آپ سجدے میں زیادہ جھکیں اور رکوع میں کم جھکیں، باقی آپ کو ہاتھ آگے نہیں نکالنے۔ اسی طرح آپ کو پیچھے سے زیادہ اٹھنا نہیں ہے، بس جتنی آپ کی کمر جھک سکے اتنا جھکیں، آپ پیچھے سے آپ کو اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل اور بالکل سیدھا اس کا میٹر ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ کو اگر بتا دیا میں نے کہ اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ناقابل برداشت تکلیف ہے، اگر آپ کو اپنی نماز بچانی ہے تو آپ خود اس چیز پہ دھیان دیجئے کہ مجھے تکلیف کم ہے یا زیادہ ہے، میں اس تکلیف کو سہن کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ 10-15 منٹ کی بات ہے، اگر آپ وہ تکلیف سہن کر سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قیام جو ہے نماز کے اندر کھڑا ہونا سیدھے وہ فرض ہے، اور آپ بغیر عذر کے فرض چھوڑیں گے تو آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر واقعی آپ کو ناقابل برداشت تکلیف ہے، گھٹنوں میں ہے، کمر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے تکلیف یہ سہن کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ اسی طرح نماز پڑھیے۔ اگر آپ رکوع تک آرام سے رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ بھی آرام سے کر سکتے ہیں، تو آپ پھر مت بیٹھیے، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیے۔ لیکن اگر آپ کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہے تو آپ سجدے کی جب باری آئے تب آپ بیٹھ جائیں اور باقی نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ دعا کے تعلق سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سے بھائی ہمارے جو ہے دعا کرنے کا طریقہ معلوم کرتے رہتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ دعا تو کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو تھوڑا کھلا رکھیں ہلکا سا، اور اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں 3 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، 3 انگلیوں کا جو ہے کم سے کم آپ فاصلہ رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھیں اور یہ کندھے اٹھا کے رکھیں، سینے کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دعا شروع کریں گے تو دعا کے اندر آپ جو ہے اپنی شکل اور اپنی پوری حیت عاجزانہ بنا لیں کہ آپ عاجز ہیں، کمزور ہیں، اس طرح اپنی شکل کو اور اپنی حیت کو بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین کہیں، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف پڑھیے۔ آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے، یا آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی استغفار آپ کو عربی زبان میں جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا جو بھی دعا آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ دو دعائیں پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اپنی زبان میں
جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں تکلیفیں ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکھ کر کے پھر اپنی کوتاہی کو، اپنی غلطیوں کو مان کر کے کہ ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، جو ہے معافی مانگ کر کے پھر جو آپ آخر میں اپنے آخر میں دعا کے اختتام میں آپ کہیے اللہ تعالیٰ جو میں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت سی ہمارے حاجتیں ضرورتیں رہ گئی ہیں، ان کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور پھر جو ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ اتنی لمبی چوڑی دعا آخر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنی دعا مانگنے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ناظرین پسند آیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو بھیجیے، اس کو لائک اور شیئر کیجئے. السلام علیکم.